نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحیم۔ نبئ خبر دے دو، عبادی میرے بندوں کو، انی کہ بے شک، آنا میں، الغفور بخشنے والا، الرحیم نہایت مہربان۔ میرے بندوں کو خبر دے دے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inform my servants that it is I who am the forgiving, the merciful۔ سورۃ الحجر آیت 49۔ اس سے پہلے جنتیوں کے لیے انعامات اور جہنمیوں کا انجام بد بتایا، اور اس کے بعد ایک پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اور اس کے لیے نبا کا لفظ، نبا ان خاص اور اہمیت والی خبر کو کہتے ہیں۔ نبی یہ امر ہے، ایہا الرسول الکریم کہ اے رسول کریم، نبی خبر دے دو، عبادی میرے بندوں کو۔ اس میں اور شفقت کا اظہار ہے، اور پھر انہیں میرا تعارف کیسے کراؤ؟ انی انا الغفور الرحیم، ایزا الغفور، ایزا الرحیم کہ میں بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہوں۔ مایوس مت ہوں، یہ سوچ کر گناہوں پر ڈٹ نہ جائیں کہ اب تو ویسے ہی پھنس چکے ہیں، اب کیسے نجات ہے، بلکہ انہیں بتا دو انا الغفور للتائبین للمؤمنین کہ میں ایمان والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے الغفور ہوں، اور الرحیم بہم ان پر رحم کرنے والا ہوں۔ امام بخاری ادب المفرد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر داخل ہوئے اور خطاب کیا، والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم روتے زیادہ اور ہنستے تھوڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور سارے رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے آپ پر وحی کی، یا محمد لما تقنط عبادی، میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں الغفور ہوں، الرحیم ہوں۔ توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فرجع فقال ابشروا وسددوا وقاربوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف لوٹے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہوئے نیکیوں کی طرف رغبت کرو، میانہ روی اختیار کرو اور سیدھی راہ پر چلو۔ یہی اللہ کے غفور اور الرحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود پلٹ آنے والوں کو بخش دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت اللہ کے عرش پر لکھا ہوا تھا، بے شک میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جا چکی ہے۔ عام طور پر ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ یا 100 ماؤں سے بڑھ کے، 99 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو جی نیکوکار تو اپنی نیکیوں سے بخشے جائیں گے، اور اللہ کی رحمت یہ گناہ گاروں کے کام آئے گی۔ یہ مثال بھی غلط ہے اور یہ انداز بھی، کسی بھی حدیث میں ایسا منقول نہیں ہوا۔ لیس کمثلہ شیء، 70-100 مائیں تو کیا، سارے جہاں کی مائیں بھی اور باپ بھی، ساری مخلوق مل جائے، اللہ کی محبت کا موازنہ، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء۔ البتہ اللہ کے رحم، اللہ کی محبت کو جو بیان کیا گیا، وہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے،
إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة کہ بے شک اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصے کو اللہ نے جنوں، انسوں، جانوروں اور پرندوں میں تقسیم فرمایا، جس بنا پر وہ آپس میں شفقت اور رحم کرتے ہیں، اور اسی بنا پر وحشی جانور بھی اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن رحم و کرم فرمائے گا۔ تو 70 ماؤں کی مثال بالکل غلط ہے، یہ نہیں دینی چاہیے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ اور اللہ کی رحمت کرم یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں مہلت دی، اور اللہ کا رحم کرم ان لوگوں کے لیے ہوگا جو گناہ کے بعد اللہ کی طرف توبہ کے لیے پلٹ آتے ہیں۔ الغفور للمؤمنین للتائبین یرحم بہم۔